الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. للذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلى الله عليه وسلم. ارشاد رب العزت ہے قرآن مجید میں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا اختیار ہے. للذی خلق الموت، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا، والحیات، اور حیات کو خلق کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون سے افراد ہیں جو نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں. چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اس لیے اس آیت کریمہ کا انتخاب کیا. ایصال مختلف طریقوں سے اور مختلف چیزوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. ایصال ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا. ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ یعنی ثواب کو پہنچا دینا. اب یہ ثواب کا پہنچانا کبھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی نمازوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی مجالس کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایصال کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مرحومین کو ثواب پہنچائے. تو یہ ایصال ہے. لفظ ایصال جہاں پر استعمال ہوتا ہے وہاں پر دو طرف کا ہونا ضروری ہوتا ہے. لفظ ایصال جہاں پر بھی ہوگا وہاں دو اطراف کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ پھر ایصال لفظ کے معنی مکمل نہیں ہوتے. ایصال میں ایک بھیجنے والا ہوتا ہے اور ایک وصول کرنے والا ہوتا ہے. ایک بھیجنے والا ہوتا ہے اور ایک وصول کرنے والا ہوتا ہے. اگر صرف بھیجنے والا ہو، وصول کرنے والا نہ ہو تو وہاں ایصال کے کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر صرف لینے والا ہو، بھیجنے والا نہ ہو، وہاں بھی ایصال کے کوئی معنی نہیں. ایصال اپنے معنی اسی وقت دے گا جب لینے والا بھی ہو اور بھیجنے والا بھی ہو. جب دونوں طرف ہوں گے، بھیجنے والا ایک طرف ہو اور ایک طرف لینے والا ہو. تو یہ جو ایصال ثواب ہے، یہاں پر ایک طرف تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بھیجنے والے ہیں، چونکہ ابھی سالم مادہ میں تو ہم بھیجنے والے ہیں. اور جہاں بھیجا جا رہا ہے اور جنہیں بھیجا جا رہا ہے وہ لینے وصول کرنے کے لیے بھی موجود ہے. جس طریقے سے ہم موجود ہیں ایسے ہی وہ بھی موجود ہیں. اگر موجود نہ ہوتے تو پھر بھیجنا اور لینا کوئی معنی نہ رکھتا. بھیجنے اور لینے کے پھر کوئی معنی نہیں ہوتے. تو جسے بھیجا جا رہا ہے ایصال ثواب، تو یہ نہ سمجھے کہ موت کے بعد انسان ختم ہو جا رہا ہے، یا موت کے بعد انسان مٹ جا رہا ہے، یا موت کے بعد انسان فنا ہو جا رہا ہے. موت فنا ہونے کو نہیں کہتے، موت مٹ جانے کو نہیں کہتے.
موت ختم ہو جانے کو نہیں کہتے. اگر ختم ہو جاتا انسان تو پھر یہ بھیجا کسے جا رہا ہے؟ اگر مٹ جا رہا ہے انسان تو پھر یہ بھیجا کسے جا رہا ہے؟ نہیں، کوئی ہے جو لے رہا ہے، کوئی ہے جو وصول کر رہا ہے. اب فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ہم عالم مادے میں رہ کر بھیج رہے ہیں، وہ عالم معنویات میں رہ کر لے رہا ہے. یہ فرق ہو گیا. صرف عالم بدل گیا، دنیا بدل گئی. یہ عالم مادہ ہے، وہ عالم معنویات ہے. یہ عالم مادہ ہے، وہ عالم مجردات ہے. صرف عالم کا فرق ہوا، وگرنہ لینے والا بھی ہے اور بھیجنے والا بھی ہے. تو دونوں اطراف ہوتے ہیں. تو موت کے معنی مٹ جانا یا موت کے معنی فنا ہونے کے نہیں ہوتے. جیسے خود آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں پروردگار نے کیا کہا؟ نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا اور جس نے حیات کو خلق کیا. یہاں پر اس آیت کریمہ میں بھی اگر توجہ کریں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ پروردگار عالم نے پہلے موت کا تذکرہ کیا کہ نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جو موت کو خلق کرتا ہے، والحیات، اور حیات کو خلق کرتا ہے. تو تذکرہ موت پہلے ہے، تذکرہ حیات بعد میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پہلے تذکرہ موت ہے اور کیوں پہلے جو ہے پروردگار عالم نے موت کا تذکرہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حیات برائے موت خلق ہوئی ہے، نہ موت برائے حیات. دونوں میں فرق ہے. حیات جو ہے وہ برائے موت خلق ہوئی ہے، یعنی ہماری زندگی کے گزارنے کا مقصد، ہماری زندگی کے جینے کا مقصد، ہماری حیات کا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. زندگی کو زندگی کے لیے نہیں جیا جاتا، حیات کو حیات کے لیے نہیں جیا جاتا، دنیا کو دنیا کے لیے نہیں جیا جاتا، بلکہ دنیا کو کسی اور مقصد کے لیے جیا جاتا ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا مثل کھیت کے ہے، اور کھیت مقصد نہیں ہوتا. مقصد کبھی بھی کھیت نہیں ہوتا. مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک کشاورز کا، ایک کسان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسان کا مقصد فصل ہوتی ہے. وہ جو فصل اس میں سے نکلتی ہے، جو فصل نکلتی ہے، جو اناج اس میں سے نکلتا ہے، وہ کشاورز کا مقصد ہوتا ہے، وہ کسان کا مقصد ہوتا ہے. کھیت مقصد نہیں ہوتا. کھیت وسیلہ ہوتا ہے، کھیت سبب ہوتا ہے، کھیت وسیلہ ہے. کہاں تک پہنچنے کا؟ اناج تک پہنچنے کا. ہم کھیت میں دانے کو بوتے ہیں تاکہ ہمیں اناج حاصل ہو. تو مقصد اناج ہوتا ہے، مقصد کھیت نہیں ہوتا. کھیت وسیلہ ہوتا ہے، اناج مقصد ہوتا ہے. ایسے دنیا کیا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو آخرت مقصد ہے، دنیا وسیلہ ہے. آخرت مقصد ہے، دنیا وسیلہ ہے. یہ دنیا کو، اس دنیا کو وسیلے کے اعتبار سے جینا ہے، نہ کہ مقصد کے اعتبار سے جینا ہے. خود امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ اين تذهبون ایھا المسافرون، کہ تمہیں پتہ ہے، امام علی مخاطب کر کے کہتے ہیں ہمیں کہ اين تذهبون، تمہیں پتہ ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ ایھا المسافرون، ہے مسافرین. یہ دنیا اور کچھ نہیں ہے سوائے ایک سفر کے. یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے. اس میں امام کہتے ہیں کہ اين تذهبون، اس سفر میں تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تمہیں معلوم ہونا چاہیے، تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو، تمہارا سفر کہاں ہے، تمہارا سفر کتنے دنوں کا ہے، تمہارے سفر کی مدت کیا ہے، تمہارے سفر کا مقصد کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمیں خبر ہونی چاہیے. اين تذهبون، کہاں جا رہے ہیں؟ ایھا المسافرون، ہے مسافر.
مقصد ہمارا آخرت ہے. یہ دنیا سفر ہے. اس سفر کو طے کریں گے تو اس مقصد تک پہنچیں گے. اس لیے کہ سفر کیوں کیا جاتا ہے؟ سفر کسی مقام تک پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے. سفر کسی جگہ تک پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو یہ دنیا سفر ہے، یہ مقصد نہیں ہے. یہ دنیا سفر ہے، یہ انتہا نہیں ہے. دنیا کو سفر کی طرح جینا ہے. جیسے آپ سفر میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں. سفر میں انسان ان چیزوں کا انتظام کرتا ہے کہ مثلا اگر آپ کا سفر 4 دن کا ہے تو آپ سامان سفر 4 دن کا لے جائیں گے. اگر آپ کا سفر 10 دن کا ہے تو سامان سفر 10 دن کا لے جائیں گے. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہو کہ کوئی شخص جو ہے 4 دن کے سفر پہ جا رہا ہو، کوئی شخص 4 دن کے سفر پہ جا رہا ہو اور سامان سفر پوری زندگی کا لے جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اپنے گھر سے اپنے گھر کا پورا اسباب جمع کر لے، پورا سامان جمع کر لے اور اسے ایک ٹرک میں لاد لے اور اس کے بعد پھر سفر پہ نکلے. ایسا کوئی عقل مند انسان نہیں کرتا. لیکن وہ سفر کی مدت کو دیکھتا ہے. وہ سفر کی مدت دیکھتا ہے کہ کتنے دنوں کا سفر ہے. اس اعتبار سے سامان سفر درست کرتا ہے. اس اعتبار سے سامان سفر کو لیتا ہے اور پھر سفر پر نکلتا ہے. ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو سفر کر رہے ہیں، ہمارا یہ جو سفر ہے، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کہاں سے نکل رہے ہیں؟ ہم دنیا سے سفر کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد آخرت ہے. ہمارا کتنے دنوں کا سفر ہے؟ اس سفر کی مدت نہیں معلوم. اس سفر کی مدت نہیں معلوم. یہ لامحدود مدت کا سفر ہے. اس میں لامحدود دنوں تک رہنا ہے. اس میں لامحدود مدت کو گزارنا ہے. تو ایک لامحدود سفر ہے. اب چلیے اس سفر سے نکلے. کہاں سے نکلے؟ اس دنیا سے نکلے. آپ یہ دیکھیں کہ اس دنیا کو رسول اسلام نے کہا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جہاں سے چلے ہیں، جس کھیت سے چلے ہیں، اس میں دانا بویا یا نہیں بویا، اس میں پانی دیا یا نہیں دیا، اس میں روشنی کا انتظام کیا یا نہیں کیا، تاکہ جہاں پر پہنچیں گے وہاں پر ہمیں فصل تو ملے، وہاں پر ہمیں ثمر تو ملے، وہاں ہمیں نتیجہ تو ملے. اب اس پوری دنیا میں ہم نے سفر کو کیا لیکن کچھ بویا نہیں، لیکن کچھ فصل کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. تو جہاں آپ پہنچیں گے بتائیے وہاں پر آپ کو کیا ملے گا؟ وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہاں ہم خالی ہاتھ ہوں گے. اور عزیزان گرامی، خالی ہاتھ انسان ایک چھوٹا سا سفر نہیں کرتا. خالی ہاتھ انسان یہاں سے ایک 100 کلومیٹر کا سفر نہیں کرتا. اور آپ خالی ہاتھ آخرت کا سفر کرنے کے لیے نکلے. خالی ہاتھ آخرت کا سفر نہیں کیا جا سکتا. آخرت کے سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس سامان ہونا چاہیے، آپ کے پاس وسائل ہونے چاہیے، آپ کے پاس میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جن چیزوں کی مدد سے اس سفر کو طے کیا جا سکے. تو یہ سفر ہے. اس کو سفر کی طرح گزارنا ہے. لیکن ہمارا جو انداز ہوتا ہے اس دنیا کو گزارنے کا، ہمارا جو انداز ہوتا ہے اس زندگی کو گزارنے کا، کہ ہم اس دنیا کو، اس زندگی کو برائے زندگی گزارتے ہیں. اس زندگی کو برائے زندگی گزارتے ہیں. آپ نے دیکھا مثلا اگر کوئی شخص کسی مسافر خانے میں جا کے رہے، آپ یہاں سے سفر کریں کسی الگ جگہ پر اور وہ ایک مسافر خانہ آپ لے لیں. مسافر خانہ آپ نے لیا. اب مسافر خانے میں انسان کتنے دن رکتا ہے؟ 2 دن، 4 دن، 1 ہفتہ، 10 دن، اس سے زیادہ نہیں رکتا. مسافر خانے میں رکنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور جہاں پر آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں پر رہنے کا انداز اور ہوتا ہے. دونوں جگہ کا انداز الگ ہوتا ہے. مسافر خانے میں الگ طریقے سے رہا جاتا ہے، اپنے گھر میں الگ طریقے سے رہا جاتا ہے. اب آپ مسافر خانے میں جائیں، آپ جا کے وہاں رک گئے. اب رکنے کے بعد آپ نے دیواروں کو دیکھا کہ دیواریں خراب ہیں. آپ گئے ایک پینٹر کو لے آئے، ایک رنگ کرنے والے کو لے آئے اور کہے کہ اس کی دیواروں کو رنگ کر دو. آپ نے مسافر خانے کی دیواروں کو رنگ کرا دیا. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا
کہ اس مسافر خانے میں ٹی وی نہیں ہے، آپ گئے جا کے ایک ٹی وی خرید کے لے آئے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس مسافر خانے میں ایک پلنگ نہیں ہے، آپ گئے ایک پلنگ لے آئے، تو بتائیے مسافر خانے کا مالک کیا کہے گا آپ سے؟ مسافر خانے کا مالک یہی کہے گا کہ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو، کتنے دنوں کے لیے آئے ہو؟ آپ کہیں گے 4 دن کے لیے، تو مسافر خانے کا مالک کیا کہے گا کہ جہاں پر 4 دن رہنا ہو وہاں کے لیے اتنے سارے انتظامات نہیں کیے جاتے، آپ یہاں پر 4 دن کے لیے آئے ہیں، رنگ بھی کرا رہے ہیں، ٹی وی بھی خرید رہے ہیں، پلنگ بھی خرید رہے ہیں، تمام کام مسافر خانے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ آپ کو یہ سب خریدنا ہو تو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لیے خریدیے، جہاں آپ کا قیام ہو وہاں کے لیے خریدیے۔ ایسے یہ دنیا بھی ہے، جتنا پروردگار عالم نے دے دیا شکرن للہ، یہ مسافر خانہ ہے۔ انتظامات اگر کرنے ہوں، اگر کچھ تیاریاں کرنی ہوں، اگر سامان خریدنا ہو تو اس آخرت کے لیے خریدا جائے جس آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ یہ مانو اسباب، یہ اولاد، یہ تمام ان کو قرآن نے کیا کہا؟ فتنتن، یعنی آزمائش۔ یہ مال بھی آزمائش ہے، یہ اولاد بھی آزمائش ہے، یہ دنیا بھی آزمائش ہے، تمام آزمائش ہے۔ پروردگار عالم کبھی دے کر آزماتا ہے، پروردگار عالم کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ مقصد پروردگار عالم کیا ہے؟ مقصد پروردگار عالم کا یہ کہ انسان اس دنیا میں رہ کر، اس عالم میں رہ کر، اس کائنات میں رہ کر اس دنیا کے لیے تیاری کرے جس دنیا کو ہمارا مقصد بنا کر بھیجا گیا، جس دنیا کو ہمارا مقصد بنا کر بھیجا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، کہ کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے کہ جو نفس اس دنیا میں باقی رہ جائے گا۔ کل شیء فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف خداوند عالم کی ذات ہے۔ باقی تمام چیزوں کو فنا ہے، باقی تمام چیزیں ختم ہو جانے والی ہے، باقی تمام چیزیں مٹ جانے والی ہیں۔ کل شیء فان، ہر چیز کو فنا، ہر شے ختم ہو جائے۔ تو ذائقہ موت کا ہر نفس کو چکھنا، ہر نفس کو ذائقہ موت کا چکھنا۔ آپ نے کبھی سوچا موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ موت کے لیے کہہ تو دیا کہ موت کا ذائقہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، ذائقہ نمکین ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کون سا ایسا ذائقہ ہے موت کا؟ پروردگار عالم نے موت کو ذائقے سے تعبیر کیا کہ موت ذائقہ ہے۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ موت کا جو ذائقہ چکھ لیتا ہے پھر وہ بتانے لائق ہی نہیں ہوتا کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ جو چکھ لیا وہ بتانے لائق نہیں ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ موت کا ذائقہ آپ یہ دیکھیں ایکول ہوتا ہے پانی کی طرح، موت کا ذائقہ پانی کی طرح ہوتا ہے۔ پانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے پانی کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہ پانی میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، پانی میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، پانی مزے کو قبول کرتا ہے، پانی مزے کو قبول کرتا ہے۔ مثلا آپ پانی میں شکر ملا دیجئے، اب پانی کیا ہو گیا؟ پانی میٹھا ہو گیا۔ پانی نے ذائقے کو قبول کیا، ذائقے کے اثر کو قبول کیا۔ تو پانی میں اگر شکر ملا دی جائے تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور پانی میں اگر نمک ملا دیا جائے تو پانی نمکین ہو جاتا ہے۔ موت کا بھی ایسے ہی مزہ ہے جیسے پانی کا مزہ ہے، کہ اگر نیک اعمال کی چاشنی ملا دو تو موت میٹھی ہو جاتی ہے، اور وہی اگر برائیاں اور خدا نخواستہ گناہ ملا دو تو موت تلخ ہو جاتی ہے۔ وہاں رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جب جان نکلتی ہے انسان کے بدن سے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ رسول اسلام نے کہا کہ ایک ریشم کا نازک سا کپڑا، ریشم کا نازک سا کپڑا ایک ببول کے درخت پر ڈال دو اور پھر اسے پوری طاقت سے کھینچ لو، تو جس طریقے سے اس کپڑے کے ریشے ریشے الگ ہو جاتے ہیں،
ذرہ ذرہ الگ ہو جاتا ہے. بس انسان بھی ویسے ہی جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو انسان کا بدن کا ریشہ ریشہ ذرہ ذرہ الگ الگ ہو جاتا ہے. یہ موت کی کیفیت. اور ایک کیفیت کیا ہے؟ ایک کیفیت کربلا میں آپ دیکھیں. جناب امام عالی مقام جناب قاسم سے کہتے ہیں کہ قاسم تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم کیا کہتے ہیں کہ چچا جان الموت احل من العسل. الموت احل من العسل. موت شہد سے زیادہ شیرین ہے میری نظر. تو یہ بالکل پانی کے مزے کی طرح ہے. اس میں اگر کربلائیت ملا دی جائے، اس میں اگر کربلائیت ملا دی جائے موت میں، تو موت شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور اگر اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزار دیا جائے جو مطمع نظر شیطان و ابلیس ہے، تو پھر موت بہت سخت ہو جاتی ہے. یہ طریقہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو کھیتی کو کھیتی کی طرح کرو. کھیتی میں انسان محنت کرتا ہے، کھیتی میں انسان مشقت کرتا ہے، کھیتی میں انسان کوششیں کرتا ہے. اور جتنی محنت ہوتی ہے، جتنی کوشش ہوتی ہے، جتنی اس کی سعی ہوتی ہے، آخر میں فصل بھی اسے اتنی ہی اچھی ملتی ہے. آپ جتنی محنت کریں گے اتنی اچھی فصل آپ کو ملے گی. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. آخرت آپ سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت کو بنانا چاہتے ہیں، آخرت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، کہ دنیا اس کے لیے وسیلہ ہے. آخرت کے لیے دنیا وسیلہ ہے. اس دنیا میں جس اعتبار سے اپنی زندگی کو بسر کرو گے، اس دنیا میں جس اعتبار سے اپنی زندگی کو گزارو گے، بس ویسے ہی آپ کی آخرت بھی بنتی چلی جائے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک. پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. یہاں پر پروردگار عالم اختیار بتا رہا ہے کہ اگر اختیار دیکھنا ہو تو اختیار صرف پروردگار کے ہاتھوں میں ہے. ہمارے ہاتھوں میں اختیار نہیں ہے. کبھی انسان طاقتور ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے پاس بہت پیسہ ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو صاحب اختیار تصور کرنے لگتا ہے. پروردگار نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک. وہ پروردگار ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تمام چیزوں کا اختیار ہے، تمام چیزوں کا اختیار ہے. آج انسان کا اگر بدن قوی ہو جائے، آج اگر انسان کے پاس مال و دولت آ جائے، تو انسان اپنے آپ کو صاحب اختیار تصور کرے. نہ عزیزان گرامی، آپ صاحب اختیار نہیں ہیں. صاحب اختیار خدا کی ذات ہے. تکبر، غرور جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اپنے بدن کو لے کر، اپنی طاقت کو لے کر، اپنے پیسے کو لے کر، اپنے اختیارات کو لے کر، یہاں پر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس چیز کی آپ جو ہے، کس چیز پر آپ کو تکبر ہے. آپ کہیں میرے پاس جو ہے مال و دولت ہے، آپ کہیں میرے پاس طاقت ہے، آپ کہیں میرے پاس اولاد ہے، آپ کہیں میرے پاس جو ہے دنیا کی تمام جو ہے چیزیں ہیں، دنیا کا اختیار ہے. اور عزیزان گرامی، آپ یاد رکھیں کہ انسان ہر چیز کا مالک بن سکتا ہے. آپ مال و دولت کے مالک بن سکتے ہیں، آپ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں، اولاد کی فراوانی، مال کی فراوانی، رزق کی فراوانی، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہے. آپ ہر چیز کا مالک بن سکتے ہیں، مگر پروردگار عالم نے کیا انتظام قدرت رکھا ہے کہ آپ سے میں ملکیت کا سوال کروں، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرے پاس کروڑوں روپے ہیں، میں کروڑوں روپے کا مالک ہوں. آپ کے پاس کیا ہے؟ کہیں میرے پاس طاقت ہے، میں طاقت کا مالک ہوں. آپ کے پاس کیا ہے؟ کہیں میرے پاس بدن ہے، جسم ہے، میں جسم کا مالک ہوں. آپ کے پاس اتنا بڑا بدن، اتنا قوی بدن، اتنا مضبوط بدن، اتنا زیادہ پیسہ، لیکن پروردگار عالم نے آپ کے لیے آپ کا اختیار کہاں تک رکھا؟ کہیں یہ جو سانس آپ کی آ گئی، تم اس کے مالک تھے. یہ جو سانس آپ کی آ گئی، تم اس کے مالک تھے کہ تم نے یہ سانس لے لی، مگر یہ جو آنے والی دوسری سانس ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے. یہ جو آنے والی دوسری سانس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو. اگر پروردگار چاہے گا تو آئے گی، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گی.
یہ تمہاری ملکیت کا دائرہ کار ہے، یہ ہماری ملکیت کا دائرہ کار ہے کہ ہم ہر چیز کے مالک ہیں مگر اپنے آنے والی دوسری سانس کے مالک نہیں. یہ پروردگار عالم کے اختیار میں. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ میں اس طریقے سے کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر سانس ہوگی تو کرو گے نا، جب سانس ہی نہیں ہوگی تو کہاں سے کرو گے؟ اور سانسوں کا اختیار پروردگار نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے کہ جب چاہے گا روک لے گا اور جب چاہے گا عطا کر دے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو نمونے کے طور پر رکھا، نمونہ بنایا. کربلا ہمارے لیے نمونہ ہے. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے اپنی حیات کو گزاریں. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں. کربلا نے بتایا سب سے بڑا کام یہ ہے، سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کربلا سے درس لیا جائے جو کربلا امام حسین نے تیار کی. اس کربلا سے نہیں جو ہم نے تیار کی اپنے ذہنوں میں، نہیں، وہ کربلا جو امام حسین نے تیار کی. اس میں ہر قسم کا درس ہے، زندگی گزارنے کا درس ہے، موت کا درس ہے. زندگی کیسے گزارنا اگر یہ سیکھنا ہو یہ بھی کربلا سکھاتی ہے، اور کس طریقے سے اس دنیا سے چلے جانا یہ بھی ہمیں کربلا سکھاتی ہے. دیکھیں کربلا میں حضرت عباس علمدار ہے، اطاعت کا مظہر. زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، اپنی حیات کو کیسے باکمال بنانا، تمام دروس آپ کو کربلا. اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، ان تمام چیزوں کو دین اسلام پر کس طریقے سے قربان کرنی. مقصد دین ہے، مقصد اسلام ہے. ہمیں پروردگار اعلیٰ نے اسلام کا پیروکار بنا کر بھیجا، نہ کہ جذبات کا پیروکار. ہمیں پروردگار عالم نے جذبات عطا کیے تاکہ اس جذبات کو صحیح راستہ دکھا کر ہم اپنی اسلامیات کو مضبوط کر سکیں. یہ اصل بات ہے، یہ صحیح چیز ہے، یہ صحیح روش ہے، نہ کہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر اپنے اسلام کو اس رخ پر لا کے کھڑا کر دیں. یہ غلط ہے. کیا کیا قربانیاں کربلا میں، کیسی کیسی قربانیاں ہیں. لیکن کربلا میں امام حسین نے اس دین اسلام کے لیے کیا کیا قربان کیا. جناب علی اکبر کی قربانی، جناب قاسم کی قربانی، جناب عمر محمد کی قربانی، اپنے اصحاب کی قربانی، ایک چھوٹے سے بچے جناب علی اصغر کی قربانی، حضرت عباس کی قربانی. حضرت عباس آتے ہیں خدمت امام میں، خدمت مولا میں، وہ کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. ایک مرتبہ مولا حسین کہتے ہیں کہ بھیا تم میرے لشکر کے علمدار. حضرت عباس کہتے ہیں مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا عباس علمدار. مولا اپنا قاسم ہے نا. ایک مرتبہ عباس کو رن کی اجازت ملتی ہے. عباس بجائے تلوار کے اپنے ہاتھوں میں مشکیزے کو لے لیتے ہیں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرنے کے لیے. ادھر حضرت عباس مشکیزہ لے کے
فرات کی طرف چلتے ہیں، ادھر سکینہ آتی ہے، تمام بچوں کو جمع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بچوں اب تم پیاسے نہ رہو گے، اس لیے کہ میرا چچا عباس پانی لانے کے لیے نہر فرات کی طرف گیا۔ اشرف من اللہ عباس آتے ہیں نہر فرات پر، نہر فرات میں مشکیزے کو بھرا، اس کے بعد تیزی سے لے کر چلتے ہیں۔ اشقیہ میں شور ہوتا ہے کہ عباس خیام حسینی تک پانی نہ پہنچانے پائے، بس ایک مرتبہ ایک شفیع نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عباس کا دوسرا بازو قلم ہوتا ہے، اس کے بعد عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا، رہوار کو ایڑ لگائی اور تیزی سے خیام کی طرف چلے، بس ایک تیر سنسناتا ہوا آتا ہے، عباس کے مشکیزے پر لگتا ہے، سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے اپنے سر کو جھکایا، اور جیسے ہی سر کا جھکنا تھا، ایک گرز آہنی آ کر عباس کے سر پر لگتا ہے۔ عباس آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ وسلم القوم الظالمین وسیعال الذین ظلموا لهم وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔